باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ازدواج یا شادی ہے۔ اس ضمن میں ہم مرد و زن، بیوی شوہر کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ حقوق ہیں جو اخلاقی اعتبار سے ہیں، کچھ حقوق جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے ہے، اور کچھ حقوق اجتماعی و معاشرتی اور خاندانی ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دونوں کے اوپر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت و شرف اور شخصیت کا خیال رکھیں۔ اس ضمن میں رسالۃ الحقوق سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی کہ دونوں اس نعمت الہی پر اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور کفران نعمت سے بچیں۔ جو ہی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد جو مشکلات حائل ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو یوں بیان کریں کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان مداخلت ساس کی طرف سے یا نند کی طرف سے بہت زیادہ ہوتی ہے، یا جو نئی بہو آئی ہے اگر اس کو اپنے مال اور اپنے لائے ہوئے جہیز اور ان چیزوں سے زیادہ پیار ہے بنسبت اس گھر کے رشتوں کے، یعنی بجائے اس کے کہ ساس کو ماں سمجھے اور سسر کو باپ سمجھے اور وہ شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی سمجھے اور گھل مل جائے ان کے ساتھ اور ان چیزوں کی اعتنا نہ کرے، جو ہی وہ جہیز کا سامان آتا ہے تو بہت ساری شادیاں جو طلاق کے اوپر منتج ہوئیں، ان میں جب ہم پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ خاتون کی لڑائی ہو رہی ہے کہ میرا لباس نند نے استعمال کر لیا، میرے میک اپ کا سامان فلانے نے استعمال کر لیا، میرے گھر کی فلاں چیز برتن فلانے نے استعمال کر لیے اور توڑ دیے، ٹی وی فلانا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، میرے صوفوں کے اوپر فلانا کود رہا ہے۔ تو یوں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہوتی ہیں ان کو ارزش زیادہ، ان کی اہمیت زیادہ، بجائے اس کے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کو عزت دی جائے، ان کو احترام دیا جائے، ان کی عزت و احترام کے ساتھ ان رشتوں کی پاسداری کی جائے اور ایثار کیا جائے۔ اور اگر یہ استعمال کی چیزیں کوئی استعمال کرتا ہے اور ٹوٹ جاتی ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ اصل شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے افراد ان کے ساتھ ایثار اور محبت والا رویہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس نئے گھر میں خاتون بہو بن کے آئی ہے اس گھر کے افراد کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ پیار، محبت اور ایثار اور درگزر والا سلوک کریں۔ اگر کسی وقت اس کی طبیعت خراب ہے، یہ مریض ہے، گھر کا کام نہیں کر پائی یا کسی کو ڈیل نہیں کر پائی، دانستہ نہیں کر رہی، سستی نہیں کر رہی، ڈرامہ نہیں کر رہی، اگر تو ایسا ہی ہے کہ ریاکاری نہ کرے، دو نمبریاں نہ کرے، واقعاً ہم دیکھیں کہ اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اطاعت ہے اور اخلاقی قدروں کو پامال نہیں کرتی، اور کبھی کوئی انسانی مزاج میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی طبیعت میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور ترجیحات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس بنا پہ لڑائی جھگڑے کا باعث گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس جس نے گھر میں یہ خاتون آئی ہے اس گھر والوں کو اس کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے اور اس نے اس گھر کے تمام افراد کے لیے ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابتدا میں جب انسان اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہا ہوتا ہے اور خدا سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اپنی زندگی کو الہی قدروں کے اوپر بنا نہیں رکھتے، الہی اور انسانی اقدار کے سائے میں زندگی کو شروع نہیں کرتے، بلکہ جو معاشرہ ان کو قدریں بتا رہا ہوتا ہے چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط، یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو معاشرہ کہتا ہے کہ خاندان یوں بنتا ہے، شوہر کے ساتھ یوں سلوک کرنا ہے، بعض منفی جملے استعمال کرتے ہیں کہ شوہر کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، یا وہ کہے کہ بیوی کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، کوئی کہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، تو کوئی کہے کہ نہیں بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ خادمہ ہے، نہ جانے کیا کیا۔ تو اگر ہم الہی قدروں کو پامال کریں گے تو یہ گھر نہیں چل پائے گا۔ انسان اس کی جو قدم بے قدم خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کو قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یوں بیان کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے لیے اس چیز کو زینت بنا دیا گیا ہے، یہ چیز ان کو بھلی لگتی ہے۔ حب الشہوات، شہوات یعنی خواہشات کے ساتھ محبت۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں آپ نے ایک طرف اللہ کا انتخاب کرنا ہے، اس کے دین کا انتخاب کرنا ہے، اور ایک طرف آپ نے دنیا کا انتخاب کرنا ہے، تو انسان دنیا کو ترجیح دے دے قانون الہی پر۔ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، بچوں کا فقر برداشت اگر نہیں ہو رہا، یا خاتون کی فرمائشیں ایسی ہیں کہ اس فرمائش کے لیے اس کو ناجائز راستے استعمال کرنے پڑتے ہیں، رشوت لینی پڑتی ہے، یا دیگر لوگوں کا حق مارنا پڑتا ہے، حق تلفی کرنی پڑتی ہے، تو اس موقع پر یہ قانون کو توڑ دے، قانون الہی کو، رشوت لے لے، تو گویا اپنی خواہشات کی تکمیل میں قانون الہی کو توڑ دینا اور حدود اللہ کو پامال کر دینا، یہ دنیا داری ہے، یہ غلط ہے۔ تو فرمایا کہ حب الشہوات، کہ شہوات کے ساتھ حب ہے، محبت ہے۔ وہ کیا ہے خواہش؟ خاتون کی خواہش ہے، اب شادی ہو گئی تو اس کے بعد والبنین، پھر اولاد کی خواہش ہے، پھر جہاں کوئی مولوی صاحب نظر آ گئے تو دعائیں کرواتے پھر رہے ہیں، اور اس میں بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ خدا ہمیں اولاد نرینہ عطا کرے۔ تو بہرحال یہ ایک فطری خواہش ہے، اور شادی بھی ایک فطری خواہش ہے، دونوں کی نفی نہیں کی جا رہی، کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ خواہشات ہیں کہ جو انسان کو درجہ بے درجہ آگے لے جا رہی ہیں، یوں کہ ایک خواہش فطری ازدواج وہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوری کر دی، بنین اولاد مل گئی، اب اگر اولاد مل گئی تو وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ اولاد اور بیوی کی جائز ناجائز فرمائشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، اب اس خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور وہ نشان زدہ اعلیٰ گھوڑے، اعلیٰ سواریاں، کہ آج کے دور میں ہم مختلف جدید ترین سواریوں اور گاڑیوں کی بات کر سکتے ہیں، کہ پھر اگلی خواہش یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ کی ازدواج بھی ہو گئی ہے، اولاد بھی آ گئی ہے، بینک بیلنس بھی آ گئے ہیں، اب اس کی خواہش آگے مزید بڑھ رہی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی سواری بھی ملے۔ والانعام، اور پھر چوپائے، پھر گھر کا دودھ دہی اس کو چاہیے، پھر گھر کے جانور، یعنی پھر وہ ان خواہشوں کی طرف چلا گیا ہے، پھر مختلف جانوروں کو گھر میں پال رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا پرندے تو کیا کیا جانور، وہ پھر گھر کم ہوتا ہے تو چڑیا گھر زیادہ نظر آتا ہے، زو جسے کہیں۔ فرمایا والحرث، اور اسی طرح پھر وہ زمینیں بنانے کی طرف، جائیدادیں بنانے کی طرف، کھیتیوں کی طرف، پھر اس خواہشات کی طرف بڑھتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دیکھو توجہ کرو، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ایک مختصر سی پونجی ہے۔ متاع کہتے ہیں مختصر سا سرمایہ، جتنا بھی بینک بیلنس ہو، جتنے بھی آپ جائیدادیں بنا لیں، جتنی بھی آپ کی اولاد ہو جائے، اور نہ جانے کیا کیا دنیا کی نعمتیں آپ اکٹھی کر لیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے لیے ایک مختصر سی پونجی ہے۔ واللہ عندہ حسن المعاب، جبکہ اللہ کے نزدیک اس کا بہترین نعم البدل، بہترین
متبادل اللہ کے حضور ہے۔ اور پھر فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر اچھی چیز کی خبر دوں کہ یہ مال و دولت، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ جائیدادیں، یہ نہ جانے کیا کیا۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اور وہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کے نزدیک تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی الہی، جو اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کے قوانین کے سائے میں زندگیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے وہ جنات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، رضوان من اللہ۔ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت رضا الہی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ آگاہ ہے، بصیر ہے کہ کس کو مادی نعمتیں چاہیے، کس کو معنوی نعمتیں چاہیے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ فطری چیزیں ہیں، ان سے روکا نہیں جا رہا، اس حب الشہوات سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں رضا الہی کے حصول میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو مقصود نہائی، آخری ہمارا مقصود اور مطلوب وہ رضا الہی ہے۔ پس ازدواج، اولاد اور یہ نعمتیں، ان سب کے ذریعے اپنے اوپر، اپنے کاندھوں پر آنے والی ذمہ داریوں کو احسن طور پر انجام دینا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کے انجام کی صورت میں جو ہم رضا الہی کو کسب کر سکیں، تو ان ساری ذمہ داریوں کو رضا الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً اللہ یعنی قرب خداوندی کے لیے انجام دیں، تو یہ سارے کام عبادت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔